أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. صدق اللہ العظیم. سورہ سبا کی آیت نمبر 17 سے 21 تک کی تلاوت ہوئی ہے اور 8 رکوع 22ویں پارے کے مکمل ہو گئے. اور یہ آگے چونکہ الگ مضمون ہے، یہ 5 آیتیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان آیتوں کا ترجمہ قوم سبا کے قصے کی تکمیل ہے. اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، ایسی بستیاں بسا رکھی تھی جو دور سے نظر آتی تھی، اور ان میں سفر کو نپے تلے مرحلوں میں بانٹ دیا تھا. اور یہ کہا تھا کہ ان بستیوں کے درمیان راتیں ہوں یا دن امن و امان کے ساتھ سفر کرو. اس پر وہ کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار، ہمارے سفر کی منزلوں کے درمیان دور دور کے فاصلے پیدا کر دیں. اور اس طرح انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، جس کے نتیجے میں ہم نے انہیں افسانہ ہی افسانہ بنا دیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بالکل تتر بتر کر دیا. یقیناً اس واقعے میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانی ہے جو بہت صبر اور شکر کرنے کا عادی ہو. اور واقعی ان لوگوں کے بارے میں ابلیس شیطان نے اپنا خیال، اپنا گمان درست پایا اور یہ لوگ شیطان کے پیچھے چل پڑے، سوائے اس گروہ کے جو ایمان والا تھا. اور شیطان کو ان پر کوئی تسلط نہیں تھا، البتہ ہم نے اس کو بہکانے کی صلاحیت اس لیے دی تھی کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون ہے جس کا آخرت کے بارے میں شک ہے. اور پر تیرا پروردگار ہر چیز کا نگران ہے. یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہے. یہ بات پچھلے درس میں آپ کے سامنے آئی تھی، بدھ والا دن درس ہوا تھا، اس میں قوم سبا کے متعلق یہ والی بات آئی تھی کہ یمن کے علاقے میں یہ قوم آباد تھی اور اللہ جل جلالہ نے ان کو یعنی موسم کے حوالے سے بھی سکون دیا تھا اور کھانے پینے حوالے کے اعتبار سے بھی اللہ پاک نے ان کو بڑی آسودگی دی تھی. اور 13 نبیوں کو اللہ پاک نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا. لیکن اور ان کو یہ والی بات کہی تھی کہ دیکھو، تمہارے رب نے روزی کا بڑا اچھا انتظام کیا ہے اور علاقہ بھی بڑا اچھا ہے، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو تمہارا رب معاف کرنے والا بھی ہے. لیکن انہوں نے نبیوں کی بات سے منہ موڑا اور اللہ پاک نے ان کے لیے سیلاب، جو بند کی وجہ سے پانی رکا ہوا تھا، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ پانی ہم نے چھوڑ دیا اور ہم نے ان کے دونوں باغات کو جس میں اچھے اچھے پھل تھے اس کو ہم نے بدل دیا. کس سے؟ جھاؤ کے درخت سے، کیکر کے درخت سے، اور ایسے جنگلی بیر جو کسی کھانے کے قابل بھی نہیں اور اس میں کانٹے بھی تھے.
اور یہ ہم نے جو سزا دی یہ ان کی ناشکری کی وجہ سے دی، اور ہم تو ایسے ناشکروں کو ہی ایسی سزا دیتے ہیں۔ یہاں ایک بات سننے کے قابل ہے، وہ یہ ہے کہ کفور کے لفظی معنی آتے ہیں بڑا کافر، کفور کے لفظی معنی آتے ہیں بڑا کافر۔ تو اس کا لفظی ترجمہ ہوگا کہ ہم گناہوں کی سزا یا بڑی سزا بڑے کافر کو دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ والی بات اگر اس کا ظاہری ترجمہ لیں گے تو قرآن و حدیث کی اور باقی آیتوں سے اس کا ٹکراؤ آتا ہے، اس لیے کہ بہت سارے مسلمان ان کو بھی سزائیں ملتی ہیں، احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے اور آیتوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو اگر اس کا مطلب ظاہری طور پر یہ لیں گے کہ ہم تو سزا کافروں کو دیتے ہیں، تو پھر تو ایمان والوں کو جو سزا ملتی ہے اس کا ذکر احادیث قرآن میں ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سزاؤں کی قسمیں ہیں۔ بعض سزائیں اس لیے کہ دوزخ کی بھی قسمیں ہیں۔ قرآن پاک کے اندر 14ویں پارے میں دوزخ کے 7 طبقوں کا ذکر ہے۔ جیسے دنیا کے اندر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ رہائشوں میں رہتے ہیں، ان رہائشوں کی قسمیں ہیں، مزوں کی بھی قسمیں ہیں، اور دنیا کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جیلوں میں ہوتے ہیں، جیلوں کی بھی قسمیں ہیں، جیلوں میں بہت سارے لوگ بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں، بہت سارے درمیانے اس میں ہوتے ہیں، بہت سارے ہلکے اس میں ہوتے ہیں۔ ایسے ہی دوزخ کے اندر بھی قسمیں ہیں اور آگ کی بھی قسمیں ہیں۔ ایمان والوں کو جو آگ میں تکلیف دی جائے گی وہ عذاب کی وجہ سے نہیں دی جائے گی، وہ صفائی ستھرائی کے لیے دی جائے گی تاکہ ان کو میل کچیل سے صاف کیا جا سکے۔ جیسے دنیا کے اندر ایک آدمی کو سزا دی جاتی ہے مجرم سمجھ کر کے، اور اس کو اس کے بدن کو مارا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے مجرم سمجھ کر کے، اور ایک آپریشن ہوتا ہے وہ مجرم نہیں ہے، حالانکہ کاٹا اس کو بھی جاتا ہے، اس کا بھی بدن کاٹا جاتا ہے، اس کے بدن سے بھی چیزیں جاتی ہیں، لیکن وہ اس کی صفائی کے لیے ہوتی ہے۔ تو مومنوں کو جو سزا دی جاتی ہے وہ عذاب کی وجہ سے نہیں، وہ صفائی کی وجہ سے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، یعنی اس کی اچھی وضاحت ایک صحابی ہے ابن خیرہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایمان والے کو جو گناہ پر سزا دی جاتی ہے اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ پاک اس کی عبادت سے بشاشت کو ختم کر دیتے ہیں۔ عبادت میں جو دل لگنا چاہیے اور عبادت کے اندر جو دل جمی ہونی چاہیے، گناہ کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے عبادت سے اس کی بشاشت ختم کر دیتے ہیں اور اس کو سست کر دیتے ہیں۔ اچھا، گناہ کی تاثیر ایمان والے کے لیے یہ صحابی فرماتے ہیں بڑی عجیب، کہ لذت کے سارے اسباب ہوں گے لیکن اس لذت کے اسباب کے اندر اللہ پاک اس سے مزہ چھین لیں گے۔ چیزیں ہوں گی لیکن اللہ پاک اس میں لذت ختم کر دیں گے۔ ایک عام آدمی کو جو گناہ گار نہیں ہوگا اس کو تو ملے گی اس میں لذت، اور جو گناہ گار ہوگا اس کو اسباب لذت میں اللہ پاک کیا کر دیں گے؟ بے قرار کر دیں گے۔ اس میں وہ لذت اور وہ مزہ نہیں ملے گا جو نیک آدمی کو ملتا ہے۔ کہ یہ مومن کی سزا ہے، مومن کو گناہ کی وجہ سے اس طرح کی سزا، اور اکثر گناہ اللہ پاک ایمان والے کے معاف کر دیتے ہیں، لیکن جن گناہوں پر ایمان والے کو پکڑتے ہیں اس کی صورت یہ ہوا کرتی ہے جو اس صحابی نے یہ بات فرمائی۔ آگے ہم نے قوم سبا کے لیے جو بستیوں کا، جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جی راستہ تو ہے، طویل راستہ ہے، لیکن ہر 15-20 منٹ میں پیٹرول پمپ آ گیا جی، اس میں مسجد بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے، وضو کی جگہ بھی ہے، ہوٹل بھی ہے،
پیٹرول بھی ہے، چیزیں اسباب راحت کی موجود ہوتی ہیں، ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں آتی ہیں۔ عجیب ہمارے اس موٹر وے پہ بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بعض دور دراز کے راستے ہوتے ہیں، لوگ نکلتے ہیں، سڑک ہی سڑک چلتی ہے، وہاں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا۔ ہم نے قوم سبا کے لیے جو راستے بنائے تھے، ہر تھوڑے فاصلے پر لوگ سفر کرتے تھے۔ جیسے صبح نکلے جی 10 بجے ایسی بستی آ گئی، اگر پیاس لگی ہے، جانوروں کو چارے کی ضرورت ہے تو کیا ہے، بستی آ گئی جی، وہاں پر کھانا بھی ملے گا، جانوروں کو چارہ بھی ملے گا، لوگ بھی ملیں گے کہ بھی سواری گزر رہی، اور قریب میں جیسے سڑک ہے تو بستی یہ نظر آ رہی ہے۔ اچھا، قریب آبادیوں کی وجہ سے چوری بھی نہیں ہوتی تھی، لوگ بالکل ویرانہ ہو تو چوری کے اندیشے بھی ہوتے ہیں جی، بالکل جنگل ہے اور گاڑی روک دی کسی نے اور گاڑی لوٹ لی، قافلہ روک دیا، قافلہ لوٹ گیا، تو ایسا نہیں تھا۔ ہم نے کیا کیا تھا، بہت مناسب انداز سے قریب میں فاصلے رکھے تھے، آرام کی جگہ رکھی تھی، اور ہم نے ان کے لیے فاصلے بڑے اچھے رکھے تھے، جس میں سواری بھی نہیں تھکتی تھی، سوار بھی نہیں تھکتا تھا۔ اور ہم نے یہ والی بات کہ بھائی ہم نے کیا اس لیے دن رات میں تمہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ راحت کے اسباب ہم نے ان کو دیے تھے۔ لیکن انہوں نے اپنی زبان سے کہا، جب نبیوں نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی راحت کی ضرورت نہیں ہے، ہاں بس ہمیں تو ایسا سفر چاہیے جس میں پیاس بھی لگے، پانی کے لیے ترسیں، جہاں پر چوروں کا اندیشہ ہو، ہمارے ساتھ گارڈ موجود ہوں، ہتھیار لگے ہوئے ہوں، لوگ ہمارا پہرا دے رہے ہوں، ہمیں تو ایسا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو جو ہے نا پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے، کام ہے ایسا چاہیے۔ بہت سارے لوگ پروٹوکول سے گھبراتے ہیں، بہت ساروں کو اچھا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی دائیں بائیں لوگ پھریں، تو ہمیں تو ایسا چاہیے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے نبیوں کی نافرمانی کی، ہم نے کیا کر دیا، حضرت نے ترجمہ کیے افسانہ بنا دیا، یعنی بس صرف ان کی باتیں رہ گئی۔ احادیث باتوں کو کہتے ہیں، لفظ حدیث اگر حضور کی طرف نسبت ہو تو حضور کی باتیں، اور ویسے ہی احادیث جو ہے نا ویسی باتوں کو بھی کہتے ہیں۔ ہم نے کیا بنا دیا، ان کو افسانہ بنا دیے جی، ہر گھر میں ان کا تذکرہ ہے، ان کی جو وہ تھا، وہ ساکھ تھی، ان کا جو روب تھا، وہ سب ختم کر دیا، اور ان کو مزقناہم کل ممزق، ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا۔ تتر بتر کیسے کیا، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے نبی نے فرمایا سبا ایک آدمی کا نام تھا، سبا، اور اس کے 10 بیٹے تھے، یعنی اس کی نسل میں 10 مشہور لوگ تھے، اس دن میں نے بات کی تھی، اور 6 جو تھے وہ یمن کی طرف شفٹ ہو گئے، اور 4 جو تھے وہ شام کی طرف ہو گئے۔ لیکن جب یہ والے حالات سامنے آئے تو اس میں لوگوں نے کہا کہ بھئی دیکھو اس علاقے میں اب رہنا نہیں ہے، اب تم لوگ ایسا کرو الگ الگ علاقوں میں چلے جاؤ۔ تو کچھ لوگ مدینہ منورہ کی طرف آ گئے، خود جیسے مکہ کے اطراف میں آ گئے، اور یہ غسانی قبیلہ یہ شام کی طرف چلے گئے، کچھ قبیلے یمن کی طرف، ازد قبیلہ ہے، شنوع قبیلہ ہے، انمار قبیلہ ہے، یہ سب ان کے کیا تھے، وہ سر نیم تھے۔ جیسے ہمارے ہاں دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ یعنی ہر قوم قبیلے میں اوپر ایک بڑا آدمی ہوتا ہے، اس کے نام سے پھر وہ اس کی نسل چلتی ہے۔ عربوں میں بھی ایسے ہی ہے، عربوں میں بھی ایسے ہی ہے، جیسے اللہ کے رسول کے نسب میں ہی ایک آدمی گزرا ہے، اس کے جو ہے وہ 4 بیٹے تھے، ایک کا نام ربیعہ تھا، ایک کا نام مزر تھا، ایک کا نام زید تھا، اس طرح نام تھے ان کے۔ تو پھر کیا ہوا، وہ آدمی پیسے والا آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ میں اپنے مال کی ایک ایک جنس جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو دوں گا۔ تو سونا جو ہے وہ مزر کے اس میں آیا حصے میں، اور جو گھوڑے تھے وہ ربیعہ کے حصے میں آئے، ایسے ہی چاندی ایک کے حصے میں آئی، اور بکرے وغیرہ دوسرے کے حصے میں آئے۔ تو پھر ان سے پھر نسلیں چلی، تو قبیلہ مزر بڑا مشہور قبیلہ تھا،
تو اور ربیہ یہ بھی مشہور تھا، احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ ایسے ہی سبا کے جو بچے تھے، یہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی جو اجتماعیت تھی وہ ہم نے ختم کر دی، ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بس صرف ان کے تذکرے رہ گئے۔ اور اس میں مومن کے لیے عبرت کا سامان ہے، اس لیے کہ مومن میں دو خصلتیں ہیں، ایک صبر کی خصلت ہے اور ایک شکر کی خصلت ہے۔ مومن پر جب حال آتا ہے تو مومن اس میں صبر کرتا ہے، اور مومن پر جب خوشیاں آتی ہیں تو مومن اس میں شکر کرتا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے، اور مومن کی ہر چیز میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ چیز کافر کو میسر نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کافر حالات کی نسبت دنیا کی طرف کرتا ہے اور خوشیوں کی نسبت اپنے دست و بازو کی طرف کرتا ہے، یہ کافر کی حالت ہے۔ تو اگر کوئی مسئلہ آیا، جیسے سیلاب آ گیا، تو کہیں گے نہیں یہ ہماری کوتاہی تھی نا، فلانی جگہ ہم نے بند نہیں باندھا تھا، اس وجہ سے سیلاب آیا۔ اگر کافر پر زلزلہ آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ زمین پلیٹیں بدل رہی ہے، وہ یہ نہیں کہتا میری حرکتوں کی وجہ سے ہوا۔ اور اگر کافر پر سمندری طوفان آیا تو وہ سمندر کی طرف نسبت کرتا ہے، اور ایمان والا اللہ کی طرف نسبت کرتا ہے۔ یہ فرق ہے مومن اور کافر میں۔ اچھا، ایمان والے کو خوشی ملتی ہے تو ایمان والا کہتے ہیں بھئی یہ تو اللہ کی طرف سے ہو، بھئی اللہ نے کیا، اب ہمارا اس میں کیا کمال ہے۔ تو اس میں یہ جو باتیں ہیں اللہ ہمارے رب فرماتے ہیں مومن کے لیے عبرت ہے، کہ مومن کیا کرتا ہے، اچھے حالات میں ان پہ حال اچھا تھا تو مومن کیا کرتا؟ مومن شکر کرتا۔ ہمارے نبی نے مکہ مکرمہ فتح کیا، سواری پہ داخل ہو رہے ہیں تو سر نیچے کیا مکہ مکرمہ میں داخلے کے وقت، اور فرما رہے ہیں کہ اے اللہ آپ نے کیا، یہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ نے مکہ فتح کیا، آپ نے اپنے بندے کی مدد کی، آپ نے کافروں کو شکست دی، ہمارا کیا کمال ہے اے اللہ، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اور کافر وہ جیسے بدر فتح ہوا تو انہوں نے کہا، احد کے اندر ظاہری شکست ہوئی تو کہا ہم شراب پیئیں گے، ہم جو ہے ناچ گانے کی محفلیں سجائیں گے۔ تو یہ مومن اور کافر کا فرق ہے۔ مکہ فتح ہوا تو ابو سفیان کی بیوی جو حضور کی ساس لگتی ہے، لگتی کیا ہے؟ ساس ہے، حضرت معاویہ کی والدہ ہے، حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہے، لیکن ام حبیبہ کی بھی ماں ہے، ام حبیبہ حضور کی بیوی ہے، اور وہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کی ماں ہے۔ اور یہ ہندہ کہنے لگی، بعد میں مسلمان ہوئی، کہنے لگی آج تو مسلمانوں کے مزے ہیں، اور آج تو مکہ میں شراب کا دور چل رہا ہوگا، اور آج تو ایسا ہوگا۔ اور رات دیر سے نکلی، جب سمجھ رہی تھی کہ سب سو گئے ہوں گے، جب نکلی بیت اللہ میں منظر دیکھا، بیت اللہ سے صحابہ لپٹے ہوئے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے۔ تو یہی منظر دیکھ کر کے اس کا دل بدل گیا۔ تو ایمان والا جب اس کو فتح ملتی ہے تو وہ اکڑتا نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادت میں اور کیا کر لیتا ہے، وہ اضافہ کرتا ہے۔ تو اس طرح کی باتوں میں مومن کے لیے اس میں عبرت کا سامان ہے۔ اور آخری دو آیتیں بڑی عجیب ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شیطان نے قوم سبا کے بارے میں اپنے گمان کو سچا پایا۔ شیطان کا گمان کیا تھا؟ 8واں پارہ اور 14واں پارہ، اور مختلف پاروں میں 30ویں میں بھی ہے کہ شیطان نے یہ بات کہی تھی جب اس کو جنت سے نکالا کہ میں تیرے جتنے بھی بندے ہیں نا ان کو میں گمراہ کروں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ میرے جو خاص بندے ہوں گے ان پہ تیرا روب نہیں چلے گا۔ تو اس پہ شیطان کا داؤ چل گیا۔ تو ہمارے رب فرماتے ہیں کہ شیطان کا جو خیال تھا کہ میں گمراہ کروں گا، ان کے بارے میں شیطان کا خیال درست ہو گیا۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ ہمیں سنا رہے ہیں ہمارے رب کہ دیکھو تم ایسے مت بننا کہ تمہارے بارے میں بھی شیطان کا خیال ٹھیک ہو جائے۔ تم نے تو مرتے دم تک شیطان کو شکست دینی ہے، اس کے خیالات کو سچ کر کے تم نے نہیں دکھانا۔
بلکہ تم نے تو اس کو ہر جگہ پہ کیا کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو تم نے لات مارنی ہے اور اس کو تم نے شکست دینا ہے۔ اور شیطان اس کی پیروی قوم سبا نے کی، تھوڑے سے ایمان والے وہ بچ گئے، جن کا یقین ٹھیک تھا، اللہ کی ذات پہ ان کا یقین ٹھیک تھا، وہ لوگ بچ گئے۔ اور آخری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں حالات کیوں لاتے ہیں، بہت عجیب بات ہے یہ، ہم دنیا میں حالات کیوں لاتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہمیں تو سب کا پتہ ہے، ہم تو ہر ایک کو جڑ سے جانتے ہیں۔ اللہ پاک ابھی جو ہم نے پہلی رکعت میں پچھلی نماز میں ہم نے جو سورہ حجرات کی آیتیں پڑھی، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم اپنی دینداری خدا کو سکھاتے ہو، تم اپنے آپ بتاتے ہو کہ جی ہم بڑے دیندار ہیں اللہ پاک کو، فرمایا خدا کو اپنی دینداری مت سکھاؤ، اللہ تم سب کو جانتے ہیں، اور تمہیں کیا جانتے ہیں، وہ تو آسمان اور زمین کو جانتے ہیں، اور وہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں۔ تم اپنی بزرگی اللہ کو نہیں دکھا سکتے، تمہارے بزرگ ہونے کو اللہ جانتے ہیں۔ تو اللہ پاک اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم کاروائیاں کرتے ہیں دنیا کے اندر، اس میں ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، ہم تو سب کو جانتے ہیں، ہم ظاہر میں دیکھنا چاہتے ہیں کس کو مذہب میں شک ہے اور کس کو یقین ہے، کس کو مذہب آسمانی باتوں میں کس کو شک ہے، تو ایسے موقع پہ پھسل جاتا ہے وہ، اور آسمانی باتوں پہ کس کو یقین ہے، ایسے موقع پہ کیا رہتا ہے، وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ اور تیرا رب ہر چیز کا نگران ہے، ہر ایک کو جانتے تیرا رب، لہٰذا تو اپنے رب سے تو بچ ہی نہیں سکتا، اور تو اپنے رب سے بھاگ ہی نہیں سکتا۔ تو اس پر ہم اپنی اس رکوع کو ہم نے ختم کیا اور بات ختم کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا یعنی وہ آخری درس تھا، 2 ہفتے کی جو ہے وہ چھٹی ہوگی اور درس نہیں ہوگا، حج کا سفر ہے، آج روانگی ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ بھی دعا کریں اور ہم بھی آپ کے لیے قدم قدم پہ دعا کریں گے۔ اللہ پاک ہر چیز آسان کرے اور آپ کے لیے بھی ہر چیز کو اللہ پاک آسان کرے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔